علامہ خالد محمود رحمہ اللہ نے، علامہ فروقی رحمہ اللہ نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب آخری وقت آیا اپنے بیٹے بڑے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بلایا اور انہیں کہا، وصیت کی، تمام معتبر کتابوں میں یہ بات درج ہے اور ان کی کتابوں میں بھی درج ہے کہ انہوں نے وصیت کی، اپنے بیٹے کو کہا دیکھو میرے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ خون خرابہ ہو، یہ وصیت کی۔ اور پھر یہی وجہ کہ جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، ان کے لشکریوں نے، ان کے گروہ والوں نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگ کرنے کا کہا، آپ تیار نہیں ہوئے، اس کے بدلے میں انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ پر ظلم کیا، حملہ کرنے کی کوشش کی، آپ کو زخمی کیا، مسلح دوران نماز کھینچا، اتنا ظلم کیا۔ اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، صلح کر لی، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہے گا اس پر اللہ کی لعنت ہے، یہ امام حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ ان دونوں حضرات نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ حضرت امیر معاویہ ملک شام جامع مسجد دمشق خطبہ دے رہے، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تشریف لائے، یہ دونوں نے اپنی کتاب میں لکھا، علامہ فروقی رحمہ اللہ نے، علامہ ڈاکٹر خالد محمود رحمہ اللہ نے اپنی کتاب خلفاء راشدین کے اندر لکھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ تشریف لائے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ انہیں دیکھ کر ادب خاموش ہو گئے، تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا، اے آل محمد کے گروہ، تم میں سے جو شخص کلمہ توحید پر ایمان رکھتا ہے، کلمہ توحید پڑھتا ہے، اللہ اس کلمہ توحید کی وجہ سے اس کو بخش دیں گے اور جنت میں داخل فرمائیں گے، یہ بات کہی۔ اب اگلی بات توجہ سے سننا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت حسین سے فرمایا، اے بھتیجے، آل محمد کے گروہ سے کیا مراد ہے؟ آل محمد کے گروہ سے کیا مراد ہے؟ تو ان دونوں حضرات نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آل محمد سے مراد وہ لوگ ہیں جو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا بھلا نہیں کہتے۔ یہ حضرت امام حسین کے الفاظ ہیں، فرمایا آل محمد کے گروہ سے وہ مراد ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا بھلا نہیں کہتے، فرمایا وہ آل محمد کا گروہ ہے۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا کہنا۔ حضرت عبداللہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حقیقی سگے اور بڑے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ، جنگ صفین ہوئی، آپ جو بھی طریق اٹھا کر دیکھیں گے حضرت عقیل رضی اللہ عنہ جنگ صفین میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے۔ بعض بدبختوں نے لکھا کہ حضرت عقیل رضی اللہ عنہ اس لیے ساتھ تھے کہ نعوذ باللہ انہیں دنیاوی لالچ تھی، حالانکہ وہ مہاجرین صحابہ میں سے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سگے بھائی ہیں، بڑے بھائی ہیں۔ جنگ صفین میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہیں اور وہ 10,000 کے لشکر کے سپاہ سالار ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور اپنے گزشتہ کام کے اوپر شرمندہ بھی ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں اور ایسے ایسے کلمات الفاظ بولتے ہیں کہ جو ان کے حق میں بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، ان کے بیٹے عبداللہ وہ بھی حضرت علی کے ساتھ تھے جنگ صفین میں، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ یہ بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت فرما لیتے ہیں اور ان کی تعریف کرتے ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو
کچھ لوگوں نے ورگلانے کی کوشش کی کہ خلافت آپ کا حق ہے، آپ ہی یہ خلافت کے حقدار ہیں، آپ نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر کیوں بیعت کی؟ ان دونوں حضرات نے لکھا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خلافت امیر معاویہ کا حق ہے، ان تک پہنچ گئی، اور اگر یہ میرا حق تھا میں اپنے حق سے دستبردار ہوتا ہوں، میں حضرت امیر معاویہ کے حق میں اپنی خلافت چھوڑ رہا ہوں، میں انہیں دے رہا ہوں۔ یہ وہ باتیں جو حقیقت بھری ہیں۔ لیکن جب ہم اپنے ماحول معاشرے میں سوشل میڈیا پر ارد گرد لوگوں سے باتیں سنتے ہیں تو ان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ صحابہ اور اہل بیت میں جھگڑے کو، نفرت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی جائے، وہ یوں بیان کرتے ہیں۔ تو کوئی بھی صحابی ہو، اور خاص طور پر یہ صحابہ جن کا ذکر قرآن و حدیث میں بار بار، اور پھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جن کی اسلام کے بعد، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک حدیث آخری، اول من جیش امتی یفض البحر قد اجیبوا، فرمایا میری امت میں سے پہلا لشکر جو پہلی جنگ لڑے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر جنت واجب ہے۔ یہ حدیث تمام مفسرین نے، تمام محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھی، ان دو حضرات نے بھی اس کو درج کیا۔ تو اہل ایمان کے سامنے جب صحابہ اور اہل بیت کا تذکرہ کیا جائے ان کا دل خوش ہوتا ہے، ان کے چہرے کے اوپر خوشی کے نمایاں آثار۔ اور جب آپ کسی بے ایمان کے سامنے صحابہ کا، خاص طور پر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کریں گے، اس کے چہرے کے اوپر بدبختی کے اثر نمایاں نظر ہے، آپ کو فوراً پہچان ہو جائے گی کہ یہ بدبخت شخص ہے۔ اور بعض لوگ ایسے بھی کہتے ہیں۔ بہرحال آخری اعلان اور بات یہ ہے، اسی موضوع پر کل انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد درس قرآن کے حوالے سے چھوٹا سا ایک پروگرام ہے، تو آپ احباب دیگر حضرات تک بھی یہ پیغام پہنچائیں۔ ہمارے شہادرے کی ایک عظیم شخصیت ہے مولانا احمد سعید صدیقی صاحب، وہ تشریف لائیں گے اور اسی عنوان پہ اور فلسفہ معراج کے اوپر وہ مغرب کے بعد، مغرب سے عشاء تک مختصر سے چھوٹا سا پروگرام ہے۔ تو کل ہفتے کے دن بعد نماز مغرب آپ دوستوں کو بھی پیغام پہنچا دیں، انشاءاللہ مزید اسی کے اوپر وہ بات کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی عمل کی توفیق دے۔